السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم آج اپنے چوتھے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ آپ اپنے قرآن کریم لے کے بیٹھ جایا کریں اور روزانہ کا سبق روزانہ کی بنیاد پر اس کو یاد کر لیا کریں کہ اگر کچھ سبق آپ کا کسی دن کا ناغہ ہو جائے گا تو ایک تو آیات کا ربط بھی ہوتا ہے، تو اس طرح جو ہے آگے بڑھنے میں آپ کو مشکل ہو۔ اس لیے آپ سے درخواست کی جا رہی ہے بار بار کہ قرآن پاک لازمی کھول کے بیٹھیں اور ہر آیت کے تحت ترجمہ جو ہے لفظی طور پر الفاظ کی پہچان کے ساتھ اس کو یاد کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کے علم میں برکت نصیب فرمائے، اور جو کچھ آیات پڑھی جائیں اللہ کی رضا کے لیے قرآن کریم کے ادب اور جذبے شوق کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ تو ہم نے سبق جو ختم کیا تھا کل، وہ آیت مبارکہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ آج ہم نے شروع کرنا ہے یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم آیت مبارکہ سے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے ایک آیت مبارکہ اس کا ترجمہ میں دوبارہ آپ کو دوبارہ میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح مزید نوٹ کر لیجئے گا کہ اس ترجمہ اس کو میں نے بامحاورہ کیا، اور اس کا ترجمہ لفظی بھی آج دفعہ دوبارہ آپ سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ یا بنی آدم، اے انسانوں، خذوا زینتکم، تم اپنی زینت لے لیا کرو، عند کل مسجد، اس کا ترجمہ میں نے کیا تھا ہر نماز کے وقت، یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اور مسجد کو میں نے سجدے سے جو ہے وہ لے کے میں نے کہا کہ سجدہ کا لفظ مراد ہے، اور سجدہ کے لفظ سے نماز کو مراد دیا جا رہا ہے، لیکن سجدہ مراد نہیں ہے بلکہ مسجد ہی مراد ہے۔ تو اصل جو لفظی ترجمہ ہے خذوا زینتکم، تم اپنی زینت لے لیا کرو، عند کل مسجد، مسجد کی ہر حاضری کے وقت، لفظی ترجمہ میں مسجد کی ہر حاضری کے وقت، چونکہ انسان جو ہے نماز کے وقت میں ہی مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اس لیے مفسرین نے بعض تفسیروں میں ترجمہ جو ہے وہ ہر عند کل مسجد کا ہر نماز کے وقت سے بھی لکھا ہے، اور ایک لفظی ترجمہ جو ہے ایک اور وہ یہ ہے کہ مسجد کی ہر حاضری کے وقت۔ یہ دو ترجمے اس کے آپ کر سکتی ہیں۔ تو مسجد جو ہے اس سے سجدہ مراد نہیں ہے بلکہ مسجد ہی مراد ہے۔ جو ہے آیت مبارکہ جہاں سے ہم نے آج کے سبق کا آغاز کرنا تھا، یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم، ترجمہ جو ہے آپ سن لیجئے گا۔ یا بنی آدم، اے انسانوں، اما یأتینکم رسول منکم، اگر تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر آئیں، اما یأتینکم رسول منکم، اگر تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر آئیں، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیتیں تلاوت کریں، یقصون علیکم آیاتی، یہ تم پر میری آیتیں تلاوت کریں، فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر جو تقوی اختیار کرے گا اور اصلاح کرے گا تو نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے دو طرح کی تشریح کی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو اللہ کی طرف سے کلام ہے، یہ در حقیقت عالم ارواح میں جب اللہ نے تمام لوگوں کی ارواح کو وہاں ظاہر کیا تھا، تو اس وقت اللہ نے سب سے جو ہے ایک معاہدہ لیا تھا اور اس وقت یہ پیغام دیا تھا، تو اس کی ایک جہاد دہانی جو ہے اللہ پاک جو ہے وہ جہاد دہانی جو ہے اللہ نے یہاں پہ کروائی کہ ہم نے تم سے وہاں پہ ایک عہد لیا تھا کہ اے انسانوں، جب تمہارے پاس دنیا میں جن بھی قوموں کے پاس جو بھی پیغمبر آئیں گے
تو تمہارے سامنے جو ہے وہ میری طرف سے کتاب اپنی پڑھ کے سنائیں گے، تو وہ تم پر یہ لازم ہے کہ تم جو ہے پھر ان کی اتباع کرنا، یا تو یہ مراد ہے، یا پھر جو ہے یہ جیسے کہ ہر قوم میں جو انبیاء کرام آتے گئے اور ہر قوم سے یہ اللہ کی طرف سے خطاب رہا، تمہارے پاس جو نبی آئے تم ان کی بات کو مانو، تو یہ اس کی ایک حکایت کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اور ہمارے لیے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اور چونکہ اس آیت کے علاوہ اور دوسری بہت ساری قرآن کریم کی 300 کے قریب آیتیں ایسی ہیں جن میں واضح طور پہ قطعی طور پہ جو ہے یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ تو کوئی اس آیت سے یہ استدلال ہرگز نہیں کر سکتا کہ اب بھی کوئی نعوذ باللہ پیغمبر آئے، چونکہ مختلف آیات اس سلسلے میں جو ہے وہ قطعی طور پر موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور آگے جو ہے فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہاں بشارت اور اطمینان کی خوشخبری دی گئی، لیکن بشارت ہے اور اطمینان کے ساتھ اطمینان کی تسلی دی گئی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بھی جب انبیاء کرام کی بات کو مانے گا اور زندگی پرہیزگاری والی اختیار کرے گا اور اپنے دین کی اصلاح کر کے چلے گا، تو اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ یہ وعدہ کہ دنیا میں اللہ پاک اس کو اطمینان والی امن والی زندگی عطا کریں گے، اور یعنی اللہ تعالیٰ بے خوف زندگی دیں گے۔ اور آخرت میں بھی اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ آخرت میں جب اسے زندگی جو شروع ہونے والی ہے وہاں ہر طرح سے اللہ اطمینان اور عافیت والی بغیر خوف اور بغیر غم کی زندگی اللہ ان کو عطا فرما دیں گے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ انکار اور سرکشی کا راستہ اختیار کریں گے تو ان کے متعلق آگے اللہ فرما رہے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ جو ہے سرکش و نافرمانوں کا انجام بتا دیا گیا، یہ لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اصل اس کی بنیاد جو ہے ان کا تکبر ہے کہ دنیا کی جو ہے وہ عہدوں کی وجہ سے، دنیا کی لذتوں اور جو ہے فراوانی کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور جو ہے یہ تکبر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ہماری آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی جو ہے وہ تکبر والی غلاظت اور اس بری صفت سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے، مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو اللہ پر جھوٹ گڑے، أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ، ان کو ان کا حصہ لکھے ہوئے میں سے پہنچ کر رہے گا، جن کو ان کا حصہ لکھے ہوئے میں سے پہنچ کر رہے گا۔ نالا ینالو، پانا، چیز کا میسر ہونا، مل جانا، نصیب حصہ دل کتاب، لکھے ہوئے میں سے، یعنی جو اللہ کے ہاں جو بھی حصہ جس کا بھی لکھا ہوا ہے تقدیر میں، جو بھی جس کی روزی جتنی مقدار اس کی لکھی ہوئی ہے، تو دنیا میں چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ کی طرف سے جس کی بھی روزی، ہر ایک کی روزی اللہ نے لکھی ہوئی ہے، تو ہر ایک اپنا حصہ دنیا میں وہ لے لیتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ اللہ ہمارے یہ کافر لوگ جو ہے، جو ان کی روزی جو مقدر کے اندر لکھی ہوئی ہے، وہ تو دنیا میں ان کو پہنچ کے رہے گی۔ اور اصل میں بات یہی ہے کہ یہ لوگ اپنی اس فراوانی اور روزی کی خوشحالی کی بنا پر ہی جو ہے یہ لوگ تکبر کے اندر ہیں اور دھوکے میں مبتلا ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ دولت کا مل جانا کوئی کامیابی کا معیار ہے، کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو اللہ ہمارے ان کو دھوکہ لگا ہوا ہے، یہ اپنے نصیب کا حصہ مل جانے کو اپنی کامیابی نہ سمجھیں، یہ تو ایک وقتی اور عارضی دولت ملی ہوئی ہے، اس پہ کوئی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ نے جگہ قرآن کریم میں فرمایا قُل لَن نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا،
کہ ہم ہر ایک کے ساتھ دنیا میں اس کو اس کی یعنی دنیا کی روزی اس کو عطا کر دیں گے، اور اللہ کی عطا دنیا میں رکنے والی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے فیصلے ہیں جو تقدیر میں لکھے جا چکے ہیں، ہر انسان اپنے نصیب کا لے لے گا۔ البتہ جو ہے یہ وہ یہاں سے دنیا کے حصہ لے کے فارغ ہو جائیں گے، اور یہ اللہ نے قرآن کی جگہ فرمایا کہ یہ جو ان کو دنیا کا حصہ مل رہا ہے تو لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کافروں کا عیاشی کرنا اور اس طریقے سے ان کا جو ہے عیش و عشرت کی زندگی گزارنا، متاع قلیل یہ بہت تھوڑا عارضی سا نفع ہے، ختم ہو جانے والا، مأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم بننے والا ہے۔ تو یہ جو ہے اپنی دولت کی بنیاد پہ دھوکے میں تھے کہ ہماری دولت ہمیں بچائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ان کے موت کا وقت آتا ہے اس وقت ان کو اندازہ یقین ہو جاتا ہے، اور جب جو ہے موت کے وقت ہمارے فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں تو یہ پھر سمجھ جاتے ہیں سر حقیقت کو۔ اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں حتیٰ اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے وہ فرشتے آئیں گے، اذا جاءتهم رسلنا، جب ان کے پاس آئیں گے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، يتوفونهم جو ان کی جان نکال رہے ہوں گے، قالوا تو وہ کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ شرکاء جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، اینا کہاں ہیں، ما کنتم شرکاء تدعون من دون اللہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، قالوا وہ کہیں گے ولوا عنا وہ ہم سے ہو گئے، یہ ترجمہ بھی کر لیں، یا وہ ہم سے ولوا عنا ہم سے غائب ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم اور وہ گواہی دیں گے اپنی جانوں کے خلاف، علی انفسہم اپنی جانوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین کہ وہ کافر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی یہ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں جن پہ تمہیں اعتماد تھا، جن پہ تم بھروسہ کرتے تھے اور جن کو تم اپنا جو ہے رب مانتے تھے، یہ ہمارے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کی طرف سے یہ فرشتے پوچھتے ہیں بتاؤ تم کو سمجھتے تھے کہ ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں تو اب ان کو بلا لو کہ تمہاری ضرورت پوری کریں، تمہیں ہر قسم کی تکلیف سے بچائیں اور تمہیں عذاب سے بچائیں، کہ تمہارا تو یقین تھا ان پر، تم اب ان کو بلا سکتے تو بلا کے دیکھ لو، تو ظاہر ہے کہ وہ کہاں جو ہے اس وقت ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، اور کوئی حاجت روا مشکل کشا اللہ کے علاوہ اللہ نے کسی کو دنیا میں اختیار دیا ہی نہیں ہے، ایک اللہ اکیلے جو ہے وہ مشکل کشا ہیں، ایک اللہ اکیلے جو ہے وہ حاجت روا ہیں۔ ایاک نستعین میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں اللہ مدد ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں، تو یہ ان سے پوچھتے ہیں، تو وہ لوگ کافر یعنی موت کے وقت بھی یہی بات کہ غلوا عنا کہ وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، اور پھر کو یقین آ جائے گا اور گواہی دیں گے اپنے اوپر کہ ہم تو کافر تھے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ان سے جہنم کے جب قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ان کے لیے خطاب ہوگا کہ تم جہنم میں اب سب کے سب داخل ہو جاؤ، تو وہ بات اللہ پاک یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ ان سے کہیں گے کل قیامت میں قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، قال اللہ فرمائیں گے تم داخل ہو جاؤ جنات اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ، اللہ فرمائیں گے فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس، یہ آپ دیکھ رہے ہیں آگے چل کے جن والانس ہے، تو ترجمے میں اس کو آپ پہلے کر لیں، جنات اور انسان کے، اور امم کا معنی گروہ ہے، قد خلت من قبلکم کا معنی جو تم سے پہلے گزر چکے، تو پورا ترجمہ یوں ہوگا اس کا قال ادخلوا اللہ فرمائیں گے تم داخل ہو جاؤ جنات اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ، قد خلت من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، فی النار جہنم میں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ تم جو ہے وہ جنات انسانوں کے وہ گروہ جو تم سے پہلے نکل آئے تھے دنیا سے، وہ بھی اور اب تم بھی جو ہے تم سب کے سب جو ہے اب جو ہے وہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب کبھی کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی، لعنت اختہا تو اپنی ساتھ والی جماعت پر لعنت کرے گی، کلما دخلت امۃ جب کبھی کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی، لعنت اختہا تو اپنی ساتھ والی جماعت پر لعنت کرے گی،
حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جب وہ جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، تو ان میں سے پیچھے آنے والی جماعت، لاولاہم ان میں سے پہلی والی جماعت سے کہے گی، اخراہم ان میں سے پیچھے آنے والی یعنی بعد میں جانے والی جماعت کہے گی لاولاہم ان میں سے پہلے والی جماعت سے، جو لوگ پہلے دنیا سے نکل کے جہنم کی طرف چلے گئے ہوں گے، کہے گی ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء یہ وہ لوگ ہیں، اضلونا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اس لیے آپ انہیں آگ کا دوگنا عذاب دیجیے، فآتہم عذابا ضعفا من النار، آپ انہیں آگ کا دوگنا عذاب دیجیے۔ قال اللہ فرمائیں گے لکل ضعف ولکن لا تعلمون، کہ ہر ایک کے لیے، لکل ضعف کہ ہر ایک کے لیے دوگنا ہے، ولکن لا تعلمون لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یعنی جب یہ کہیں گے کہ اللہ پاک ان کو آپ دگنا عذاب دیجیے، یہ ہماری گمراہی کا سبب بنے ہیں، یہ ہمارے سردار تھے اور ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تو ان کو آپ ڈبل عذاب دے دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خطاب ہوگا کہ تم سب کے لیے دگنا ہوگا، یعنی اپنے اپنے وقت کے حساب سے اپنے اپنے درجے کے موافق جو ہے وہ جو تمہاری کارستانیاں ہیں، تمہارے کفر کے ارتکاب جو تم نے کیے ہیں، تم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت کے حساب سے عذاب دگنا تمہارا ہوتا چلا جائے گا۔ اس ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کہ جو بھی کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے، ان سے اللہ کا یہ خطاب ہے کہ ہم ہرگز جو ہے وہ اضافہ نہیں کریں گے مگر عذاب، یعنی تمہارے لیے ہر ایک کے لیے دن بدن عذاب کا سلسلہ بڑھتا ہی جائے گا، کہ جب پہلے والے ان کا عذاب دگنا ہوگا تو اس سے پیچھے والے بھی جو ہے ان کا عذاب دگنا ہوتا ہی چلا جائے گا، وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ لیکن ظاہر ہے کہ وہ آہستہ سے دگنا ہوتا جائے گا، تو فی الحال اس دگنے عذاب کو نہیں جانتے، یہ آگے چل کے تمہیں دگنے عذاب کا اندازہ ہو جائے گا۔ آگے اللہ پاک نے جو ہے ان کے جو اولاہم جو پہلی والی جماعت جو کہے گی اس کے اللہ کا خطاب سن کے تو اس کو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں، وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، اور ان میں سے پہلی جماعت کہے گی لِأُخْرَاهُمْ ان میں سے پیچھے آنے والی جماعت سے، فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، کہ پھر تمہیں ہم پر کوئی فوقیت نہیں۔ جب وہ اللہ کی طرف سے یہ خطاب سن لے گی کہ دگنا عذاب ہر ایک کو ہوگا، تو پھر وہ جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجیے، تو پھر وہ لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو تمہارے لیے بھی دگنا عذاب ہوگا، تو پھر تمہیں ہم پر کوئی کان لکم علینا من فضل، کہ پھر تمہیں ہم پر کوئی فوقیت نہیں ہے، تو تم اور ہم جو ہے وہ عذاب کے دگنے ہونے میں شریک ہو جائیں گے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اس لیے تم بھی عذاب کو چکھو، بما کنتم تکسبون انہی اعمال کی وجہ سے جو تم خود کرتے تھے۔ آگے اللہ پاک ان کا انجام بتا رہے ہیں، اعاذنا اللہ من ذلک، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنها اور ان سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، لا تفتح لهم ابواب السماء ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناغے میں داخل ہو جائے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ کا حصہ ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ ایک محاورہ جو ہے عربی میں کہا جاتا ہے کہ جب ایک چیز کا ناممکن ہونا بتایا جائے تب یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ناممکن ہے جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں، کہ وہ بہت چھوٹا ہے کہ وہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، اس سے نہیں گزر سکتا، تو وہ جس طرح یہ ایک عمل ناممکن ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس طرح ان کا جنت میں داخل ہونا بھی ناممکن ہے۔ جمل اونٹ جلیجا داخل ولج یلجو اس کا معنی داخل ہونا، سم کا معنی جو ہے وہ ناکا، اور خیاط سوئی، تو ترجمہ کیا ہوا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ
اور اس طرح ہم مجرموں کو سزا دیں گے. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین. ان کے لیے جہنم ہی سے بچھونا ہوگا اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا. من جہنم مہاد، جہنم ہی سے بچھونا ہوگا. مہاد بچھونے کو، بستر کو کہتے ہیں. ومن فوقہم، اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا. یعنی گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے ان کا اوڑھنا بچھونا جہنم کی آگ ہی ہوگی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیں گے. اگر اللہ پاک اطاعت والے، اللہ کی مان کے چلنے والے، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے، اللہ پاک ان کی صفات بیان کر کے بتا رہے ہیں کہ ایسے جو ایمان والے لوگ ہیں اور جو ہم نے جن کو بھی اعمال صالحہ کا مکلف بنایا، تو جو بھی یعنی اعمال صالحہ کی ذمہ داری ان کو ہم نے دی ہے، وہ ہر عمل صالح ایسا ہے کہ ہر انسان اس کی طاقت رکھتا ہے اور وہ اس کو کر سکتا ہے. وہ اس کی طاقت میں موجود ہے. اللہ نے کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ عمل کی ذمہ داری نہیں دی. تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو مکلف نہیں بنا دے مگر اس کی طاقت کے مطابق. الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق. یہ جملہ معترضہ کے طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان فرما دی کہ ہر انسان کو جو بھی جس عمل کے ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بھی عمل ایسا ہو، مثلا پردے کی بات ہے، نماز کی بات ہے، کہ وہ انسان کے لیے مشکل ہو، انسان کو کر نہ سکتا ہو. نہیں، ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے. اللہ کی طرف سے ہر انسان کے لیے ہر عمل کی ذمہ داری اس کی طاقت اور قدرت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ ان کا انعام بیان کر رہے ہیں. اولئک اصحاب الجنۃ هم فیها خالدون، یہی لوگ جنتی ہیں. هم فیها خالدون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی اس جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے داخل فرما دیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والے جنتی لوگ، دنیا میں ممکن ہے کہ ان کے آپس میں کوئی رنجش ہو اور سینے کو کینہ ہو دنیا کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے کیونکہ بعض دفعہ انسان یعنی غیر اختیاری طور پر بھی کسی سے کشیدگی کیفیت انسان کی رہ جاتی ہے. ویسے تو کینہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور جو ہے کسی انسان سے بغض کینہ دل میں ہونا اس کو اس سے منع کیا گیا، یہ جائز نہیں ہے. لیکن جو ہے بعض دفعہ غیر اختیاری طور پہ جو ہے انسان کے دل میں ایک شخص کے لیے کوشش اور جذبہ وہ پیدا نہیں ہوتا ہے، اور وہ دل کے اعتبار سے جو ہے اس سے وہ دوری اس سے رہتی ہے. تو جنت میں جانے کے بعد جو ہے یہ ساری دوری اور یہ سارے جو دنیا کے آپس میں کشیدگیاں تھیں یہ سب ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے وہ کینہ جو ان کے سینوں میں ہیں. اور وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال دیں گے مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو ان کے سینوں میں کینہ ہے، جو ان کے سینوں میں کینہ ہے، یعنی وہ سب کچھ ہم جنت میں جانے کے بعد ان سے ختم کر دیں گے. اور وہاں تو بس ایک دوسرے سے پیار، محبت، ہمدردی اور تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ جو اچھے جذبات کے ساتھ پیش آنے کا ہی جو ہے سلسلہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت ایسی ہوگی تجری من تحتہم الانہار، کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. ایسے باغات ہوں گے کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، وقالوا، اور وہ کہیں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، جس نے ہمیں دنیا میں رہنے کے زمانے میں اسلام کی توفیق دی، ایمان کی توفیق دی. تو وہ اللہ کی تعریف کریں گے سارے اور کہیں گے اما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ایسے نہیں تھے کہ ہم ہدایت پاتے اور اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. یعنی ہمارا ہدایت پانا اور ہمارا الحمدللہ ایمان کے راستے پہ آنا اور اعمال صالحہ کرنا یہ اللہ کی توفیق سے ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے تو انسان ہدایت پہ آتا ہے. جیسے کہ جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام نے جو ہے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو توفیق اللہ کی جانب سے ہے. اما توفیقی الا باللہ، کہ میری ہر طرح کی عمل اور ایمان کی توفیق وہ تو من جانب اللہ ہے. تو اللہ کی طرف سے خیر مقدر ہو جاتی ہے.
البتہ یہ کہا گیا ہے کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں من ينیب جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور آگے چلے گا، کوشش کرے گا، طرف دکھائے گا اللہ پاک کی عظمت، اللہ کی محبت، جنت اور انبیاء کرام کی جو ہے کی محبت اور ان کی جو علوم ہیں ان کی طلب میں، ہدایت طلب میں جو رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں جگہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کہ جو ہمارے لیے مجاہدے کوشش کرتے ہیں دین کے ہمارے راستے میں تو ہم جو ہے اپنے راستوں کو ان کے لیے ضرور کھول دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں. تو یہ انسان کے لیے آگے بڑھنا اور ہدایت طلب کرنا یہ تو ضروری ہے. پھر اللہ کی طرف سے ہدایت کا راستہ ملتا ہے. یہ ہدایت کی توفیق تو اللہ ہی عطا فرماتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ کہیں گے، ترجمہ دوبارہ کر لیتا ہوں میں، وما كنا لنهتدي اور ہم ایسے نہیں تھے کہ ہدایت پاتے، لولا ان هدانا اللہ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، لقد جاءت رسول ربنا بالحق یقیناً ہمارے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر حق لے کر آئے، یقیناً آئے، جاءت آئے، رسول ربنا ہمارے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر بالحق حق لے کر. تو ترجمہ دوبارہ سن لیں، یقیناً ہمارے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر حق لے کر آئے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تو اللہ کی طرف سے ایک جو ہے ندا دینے والا ممکن ہے وہ فرشتہ ہوگا جو آواز لگائے گا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنُودُوا اور ان کو آواز دی جائے گی أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ کہ یہ وہ جنت ہے أُورِثْتُمُوهَا جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے. وَنُودُوا اور ان کو آواز دی جائے گی أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ کہ یہ وہ جنت ہے أُورِثْتُمُوهَا جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ان اعمال کی بدولت جو تم کرتے تھے، ان اعمال کی بدولت جو تم کرتے تھے. تو یہ یہاں تک جو ہے ہم سبق اپنا مکمل کر لیتے ہیں. آئندہ سبق کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے آغاز کریں گے. تو یہ جو سبق پڑھایا گیا اس کو آپ اسی طرح ازبر کریں، یاد کریں اور جو ہے پچھلی جو اسباق ہیں ان کی بھی دہرائی کر لیا کریں وقتاً فوقتاً. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.